جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت اہم خبر ہے جو کہ اڈیالہ جیل سے آئی ہے، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کی تفصیلات بھی۔ لیکن عمران خان صاحب نے جو اسٹریٹ پروٹیسٹ ہے یا جسے کہنا چاہیے سڑکوں پر احتجاج ہے، اس کی دھمکی دے دی ہے۔ تو اب کیا پاکستان میں بنگلہ دیش جیسے حالات ہو سکتے ہیں یا اس کو بنانے کی کوشش کی جا سکتی ہے یا اس طرف چیزیں جا رہی ہیں، اس کے اوپر آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر دیں کہ آج ایک بہت اہم فیصلہ ہوا ہے قومی اسمبلی کے 3 حلقوں میں گنتی کا جو فیصلہ تھا، اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو اراکین ہیں ان کو دوبارہ گنتی میں ان کو کامیاب قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ بہت اہم فیصلہ ہے اور یوں اہم ہے کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز کی ایک تو مخصوص نشستوں کے اوپر معاملہ اور ان کے اوپر جو میجورٹی کی بات کی جا رہی ہے کہ جب مخصوص نشستیں اگر مل جاتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، تو وہ نمبر جو ہے میجیکل نمبر جسے کہنا چاہیے قومی اسمبلی کے اندر جو کسی بھی چیز کو تلپٹ کر سکتا ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ آ جائے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ ابھی اس کے اوپر فیصلے پر عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ تو ایک الگ بات ہے۔ کل منصور علی شاہ صاحب نے جو بہت ببانگ دہل بات کی ہے، اس میں انہوں نے امپلیمنٹیشن جو ہے اس کے اوپر انہوں نے بات کی ہے اور یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر کوئی اور انتظامیہ کے پاس چوائس ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرے۔ وہ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب جس معاملے کے اوپر ایک بات کر رہے ہیں وہ معاملہ مخصوص نشستوں کا ہے اور یہ اختیار کلی طور پر آئین جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیتا ہے، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک آئینی ادارہ ہے، وہ کسی انتظامیہ کے تحت نہیں ہے۔ اس نے عمل درآمد اس کے اوپر جو ہے وہ کروانا ہے۔ یہ ریویو پٹیشن میں یہ معاملہ اسی لیے ہے کہ ایک آئینی ادارہ چیلنج کر چکا ہے سپریم کورٹ کے آئینی اختیارات کو کہ کیا وہ الیکشن کمیشن کے اختیارات استعمال کر سکتے ہیں، جو کہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ تو منصور علی شاہ صاحب نے ایک دھمکی دے دی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو آپ پر عمل درآمد اس کو آپ کے کرنا پڑے گا۔ کیوں کرنا پڑے گا؟ یہ بہت دلچسپ بات ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ عمل درآمد کی بات وہ اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ ایک اور بات اس وقت زیر گردش ہے اور جو ایوان ہے مختلف یعنی ایوان اقتدار، وہاں پر یہ بات زیر غور ہے کہ وہ جو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے سے جو مدت ملازمت ہے اس کو کیا جا سکتا ہے، تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے پاس 68 سال کی عمر یعنی 3 سال اور ان کے بڑھ جائیں گے ریٹائرمنٹ کے اور ان کے پاس یہ مدت آ جائے گی۔ ایک تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس کے تناظر میں اس ساری گفتگو کو دیکھا جائے، اور ظاہر ہے کہ ان کے فوراً بعد جو سینئر پیونے ہیں وہ منصور علی شاہ صاحب ہیں، ان کو اگر ایسا نہیں ہوتا تو ان کو نومبر میں چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ بن جانا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو سینئر موسٹ کی بات ہو رہی ہے، اس میں ایک اور بھی بہت اہم بات ہے جس پہ قانون سازی کے امکانات موجود ہیں، اور وہ یہ ہے کہ قانون بنا دیا جائے کہ جیسے لاہور ہائی کورٹ میں 3 سینئر موسٹ میں سے ایک کو منتخب کیا گیا، اس طرح کا کوئی کام جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر بھی اس کو سامنے رکھ کے اس پہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جس کے اوپر اس وقت بہت اس کی قیاس آرائیاں ہیں، اس کے اوپر گفتگو بھی ہو رہی ہے اور ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے جس کے بعد یہ ساری باتیں جو ہے سامنے آ رہی ہیں۔ تو منصور علی شاہ صاحب کا کل جو معاملہ ہے، کل جو ان کی تقریر ہے، اس کو اس تناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے اور امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ایک اور محاذ آرائی کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ کیا وزیر اعظم پہ توہین عدالت لگ سکتی ہے، حکومت اپنے گھر واپس جا سکتی ہے، یہ بہت سارے اور معاملات ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں اس محاذ آرائی کا نتیجہ بن سکتے ہیں۔ آج جو فیصلہ ہوا ہے یہ فیصلہ قومی اسمبلی کے 3 حلقوں کی ووٹوں کی گنتی سے متعلق ہے، اور یہ تینوں حلقے اس میں جو چیف جسٹس صاحب خود بھی تھے، جسٹس نعیم اختر افغان صاحب تھے، اکثریتی یہ فیصلہ ہے۔ ایک عقیل عباسی صاحب جو کہ سندھ سے آئے ہیں، وہ انہوں نے اختلافی نوٹ کیا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو کہ ری کاؤنٹنگ سے متعلق تھا، جس میں کہ جیتے تھے یہ تینوں اراکین قومی اسمبلی ری کاؤنٹنگ کے ذریعے سے جو الیکشن کمیشن نے کروائی تھی، اس کو لاہور ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا تھا۔ دوبارہ یہ معاملہ جو تھا لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں آیا، اور سپریم کورٹ نے اب جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو درست قرار دیا ہے۔ آئین اور قانون کے تحت ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن ایکٹ کی سیکشن 95 جو ہے 5 کے مطابق وہ دوبارہ ری کاؤنٹنگ کروا سکتے ہیں، اور یہ بالکل کلی طور پر
الیکشن کمیشن کا اختیار ہے اور ہر الیکشن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ری کاؤنٹنگ کی درخواستیں جاتی ہیں، لوگوں کی ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے اور الیکشن کمیشن یہ کنڈکٹ کراتا ہے۔ اب سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس جو ہیں یا یہ کورٹس جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے ایک بطور آئینی ادارے کو بھی جو ہے وہ اپنے اختیارات کو وہاں تک بڑھا چکے ہیں۔ پارلیمنٹ یعنی اس سے پہلے 63A کا معاملہ ہو یا 90 دن کے اندر انتخابات کا معاملہ ہو یا یہ سب جو معاملات تھے، اس کے اوپر بھی ایکسیڈ کیا ہے سپریم کورٹ نے، اور آئین سازی کے حوالے سے ان کے اوپر بہت سخت الزامات ہیں، الزامات نہیں ہیں بلکہ 63A تو تشریح سے زیادہ انہوں نے ایک پوری آپ کے سامنے ہے کہ ووٹ گننا، پھر اس کے بعد اس کو تصحیح کیا، اس فیصلے کو پہلے کہا گنا نہیں جا سکتا، پھر کہا کہ گنا جا سکتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ کیا نتیجہ نکلا کہ آج پاکستان جو ہے یہاں پہ کھڑا ہے۔ تو اب ایک مرتبہ پھر یہ ایک ادارہ جاتی لڑائی جو ہے دو آئینی اداروں کی، اور سپریم کورٹ نے اس معاملے کے اندر الیکشن کمیشن کے جو اختیارات ہیں اس کو انٹروین کیا ہے۔ دوسری جانب الیکشن ایکٹ کے تحت جو کاسٹ ووٹ تھے وہ 5% فرق پر دوبارہ گنتی ہو سکتی ہے۔ قومی 8000 اور صوبائی اسمبلی کے 4000 ووٹوں کے فرق پر بھی دوبارہ گنتی ہو سکتی ہے، یہ فیصلے میں کہا گیا۔ مسترد ووٹوں کی تعداد جیت کے تناسب سے زیادہ یا برابر ہو تو بھی گنتی ہو سکتی ہے۔ تو لاہور ہائی کورٹ کے نے الیکشن ایکٹ کی جو ترمیم ہے اس کو نظر انداز کیا ہے، یہ سپریم کورٹ نے آج کے اس فیصلے میں کہہ دیا۔ اب ظاہر ہے اس کو بھی چیلنج کیا جائے گا، پھر آگے جائیں گے، پتہ نہیں اس میں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہے 3 اظہر قیوم نائرہ صاحب ہیں، جہاں تک میں غلط نہیں ہوں، عبدالرحمن کانجو اور ذوالفقار احمد صاحب، یہ 3 نشستیں اب قومی اسمبلی کے اندر نون لیگ کی اور آ چکی ہیں۔ یہ 154 NA 79 اور NA 81 جو ہے اس سے کامیاب ہوئے۔ تو اس تناظر میں جو کہ ایک تناسب ہے میجورٹی کا مخصوص نشستوں کے معاملے کا، اس کو اس طرح سے بھی دیکھیں تو یہ نون لیگ کے لیے ایک بڑی فتح جو ہے وہ قرار دی جا سکتی ہے۔ آگے جو آج اس پہ آتے ہیں، جو سٹوری آج ہوئی ہے، جو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بات کورٹ میں بھی کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج وہاں پہ ہوا کہ عمران خان صاحب وہاں پہ موجود تھے، 9 مئی کے مختلف لوگوں کو اڈیالہ جیل کے اندر ہی ان کی سماعت ہو رہی ہے، وہ آئے، کچھ لوگ جو تھے وہ باہر بھی موجود تھے، تقریباً کہا جا رہا ہے کہ کوئی سینکڑوں کے قریب لوگ تھے، ایک بڑی تعداد میں ایک ہجوم جو تھا وہ وہاں پہ 400-500 کے قریب جو ہے اراؤنڈ لوگ وہاں پہ موجود تھے، اور جیسے ہی انہوں نے عمران خان صاحب کو دیکھا تو انہوں نے نعرے وغیرہ بلند کیے اور بدنظمی سی ہو گئی کورٹ کے اندر، جس کے بعد جو ہے کارروائی معطل کرنا پڑی۔ اس پہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ گفتگو کی ہے، اور انہوں نے گفتگو میں یہ کہا ہے کہ ہم اسٹریٹ کال دے سکتے ہیں، ہم احتجاج یعنی سڑکوں پر احتجاج کی کال دے سکتے ہیں اگر مخصوص نشستوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو سارے معاملات ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ متحرک کریں گے اپنی جماعت کو بھی، اور ان کا ارادہ ہے کہ وہ متحرک کریں۔ آپ کو یاد ہوگا 2 دن پہلے نیکٹا نے ایک جو ہے وہ جاری کی تھی، ایک جسے کہنا چاہیے انفارمیشن یا ان کا ایک ڈیٹیلز تھیں کہ بنگلہ دیش کی طرز پر پاکستان کے اندر بھی طلباء تنظیموں کو جو ہے وہ متحرک کیا جا سکتا ہے، اور تحریک انصاف اپنے نوجوانوں کو جو ہے وہ متحرک کرے گی۔ اور پشاور میں آپ نے دیکھا بھی کہ ایک ان کے اسٹوڈنٹ لیڈر کو گرفتار بھی کیا گیا، پھر رہا بھی کر دیا گیا۔ لیکن جو عمران خان صاحب نے کچھ بڑا ہونے کی بات کی تھی کہ کچھ دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اگلے 2 مہینوں میں کچھ بڑا ہو سکتا ہے، اگر دیکھا جائے اس تناظر کے اندر تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسٹریٹ کال بھی دے سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اگر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ متحرک ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ باہر نکلیں گے اور پھر پروٹیسٹ ہوگا، اور اس طرح کی کوئی صورتحال ہوئی جو کہ بنگلہ دیش میں ہوئی ہے خدا نخواستہ، تو پھر ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر معاملات جو ہیں وہ بگڑ بھی سکتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو نوجوان بچے ہیں، پہلے ہی 9 مئی کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو کہ بے گناہ بھی گرفتار ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ ملوث تھے وہ بھی گرفتار ہیں، اور ان کی جو ابھی تک ان کے کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پیرنٹس کو آج تک نہیں پتا کہ ان کے بچے جو ہیں وہ کس جیل میں ہیں۔ تو عمران خان صاحب تو کال دے دیں گے، اور اگر اس طرح کا کوئی معاملہ دوبارہ ہوتا ہے، ایک اور 9 مئی ہوتا ہے، اس طرح کی کوئی پلاننگ ہوتی ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے، تو یہ پاکستان کے جو ظاہرہ کے حالات ہیں وہ خرابی کی طرف جائیں گے، اور اس کا فائدہ پہلے بھی نہیں ہوا۔ 9 مئی کو بھی دیکھا جائے تو ایک پوری سازش تھی جو کہ تیار کی گئی تھی، ایک آرمی چیف کے خلاف یا کو کی کوشش جو تھی وہ موجود، جو کہ بہت آن دا ریکارڈ بھی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ آرمی چیف کے خلاف ایک سازش جو تھی وہ کی گئی تھی، تو اس کا نتیجہ وہ ناکام سازش ہوئی۔ تو ابھی
ظاہر ہے ایک مرتبہ پھر اگر کوئی ایسی کوشش ہوتی ہے کہ جس میں انارکی یا انتشار کی طرف بڑھا جائے اور اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے، تو اس کا نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے خدا نخواستہ کہ یہ جو سسٹم ہے یہ ڈی ریل ہو جائے اور موقع مل جائے جو قوتیں ہیں جو کہ پاکستان کے اندر جو بھی لنگڑی لولی اس وقت جمہوریت ہے اس کو وہ ڈی ریل کرے، تو یہ ایک اور سانحہ ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سب چیزیں اگر اللہ نہ کرے ادھر بڑھتی ہیں تو حالات جو ہیں وہ اور مختلف ہو سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔